پوچھا گیا ہے کہ کیا موبائل کو واش روم میں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن اور نعت بھی بہت ہوتے ہیں؟ جی، موبائل بذات خود ایک سافٹ ویئر ہے، اور جب تک آپ اس سافٹ ویئر کو کھولیں گے نہیں تو قرآن عظیم الشان اس میں ڈسپلے پر نظر نہیں آئے گا۔ فلہذا ہر وہ چیز جو قرآنی آیات ہو یا قرآنی کلمات ہو یا قرآنی احکامات ہو، وہ جب تک کہ ڈسپلے پر ظاہر نہیں ہوتے اس وقت تک آپ اسے واش روم میں لے جا سکتے ہو۔ میں مثال کے طور پر آپ کو، انسان ہے اور انسان کے جسم کے اندر گند ہے، اب اس گند کو مسجد میں لینے کی ممانعات ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ انسان کے جسم کے اندر ہے، باہر ظاہر نہیں ہے، تو بندہ سارے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں، حضور کی روضہ اقدس پر بھی جاتے ہیں۔ ہاں، واش روم میں جیسے کہ لوگوں نے عادت بنائے ہوا ہے، جیسے واش روم میں بیٹھ جاتے ہیں اور انگلش کا موڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنا موبائل نکال کے وہ اس میں سے سرچنگ شروع کر دیتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں اور اوپر ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، تو یہ ممانعات ہیں۔ اسی کو استدلال بنا کے ہم ایک اور دلیل بھی پیش کرنا چاہیں گے۔ تعویذ ہے، اور تعویذ میں جو ہے وہ اللہ کے اسماء لکھے ہوتے ہیں یا قرآن عظیم الشان کی آیات لکھے ہوتے ہیں، لیکن اسے ہم اپنی کلائنٹس کو کہتے ہیں کہ اس تعویذ کو آپ نے چمڑے میں بنانا ہے، تو جب ہم نے اس کو چمڑے میں بنایا تو گویا ہم نے اس کو کورڈ کر لیا، اس کے بعد ہمارے گلے میں وہ ہم واش روم جا سکتے ہیں۔ ہم حالت جنابت میں بھی چونکہ وہ کورڈ ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو ایک شکل پوسٹ دیا گیا ہے، چمڑا دیا گیا ہے، جیسے ہماری باڈی، میں نے عرض کیا نا، جیسے ہماری باڈی کے اندر گند تو پڑا ہوا ہے لیکن اس پہ اوپر سے چمڑا ہے، وہ محفوظ ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا، تو اسی لیے ہاں، اگر قرآن عظیم الشان یا نعت شریف سنتے ہوئے آپ واش روم میں جاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، واش روم سے یاد آیا کہ واش روم میں بھی اختلاف موجود ہے۔ کیا ہر وہ واش روم کہ جس میں سے ہمیں ممانعات آئی ہوئے کہ واش روم میں بات نہیں کرنی چاہیے، یا واش روم میں جو ہے وہ مطلب کوئی اس طرح کے احکام جو واش روم کے متضاد ہو وہ نہیں کرنی چاہیے، تو کیا سارے واش روم ایسے ہوتے ہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ واش روم جس میں ہمارے آج کل جو گٹر سسٹم ہے اور اس میں فلش سسٹم ہے، اس میں سے اوپر کوئی گند نہیں ہے، ان کا گند جو ہے وہ گندگی وہ چلی جاتی ہے، اس میں کوئی گند نہیں ہے، تو اس صورتحال میں وہاں پر ہم کلام بھی کر سکتے ہیں، یعنی بول بھی سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ جگہ مخصوص ہے گند کرنے کے لیے، تو وہاں پر قرآن عظیم الشان لے کے جانا، وہاں پر کوئی آیے کریمہ کی تلاوت کرنا یا قرآن کو کھول کے دکھانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کے موبائل کے اندر ہے اور آپ کا موبائل جو ہے وہ اسکرین لاک ہے، اس میں سے آپ نے ڈسپلے پر قرآن عظیم الشان کو نہیں رکھا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں آپ موبائل لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے۔ سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔